پانی بھرا ہوا ہے. آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, آپ نے بتایا کہ آپ کی حکومت کیا کام کر رہی ہے, لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہے تو پھر اس سے کس طرح نمٹا جائے یہ بھی آپ کا کام ہے سوچنا. اس وقت مفتی رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. مفتی صاحب, آپ نے مناظر دیکھے سما پر جو چل رہے ہیں, مسجد کے اندر اتنا گندا پانی. جی انتہائی افسوسناک اور بہت ہی قابل فکر اور قابل توجہ یہ لمحہ اور یہ وقت ہے. اس موقع پر یہ ہمارے لیے, پوری قوم کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں, ہمارے پاس, ہمارے حکمرانوں کے پاس ہر کام کے لیے, ہر چیز کے لیے, اپنے گھروں کو, اپنے بچوں کو سجانے کے لیے, آرائش کے لیے ہر قسم کا سامان موجود ہے اور ہر قسم کی کوششیں ہماری جانب سے ہوتی ہیں. لیکن مسجد جو اللہ کا گھر ہے, اور یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد ان مسجدوں کی وجہ سے رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. ظاہر ہے اگر حکمرانوں کی طرف سے یا جو بھی متعلقہ ذمہ دار ہیں ان کی جانب سے اگر اس میں کوئی غفلت کی جا رہی ہے کہ مسجد کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے اور لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے, تو گویا یہ ان کی طرف سے ایک قسم کی کوتاہی ہے, اور گویا ان کی جانب سے عملاً لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں. تو اس پر ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ سوچنا چاہیے, اور یہ علاقے کے لوگوں کے لیے, علاقے کے ذمہ دار حضرات ہیں, جو بھی متعلقہ ذمہ دار ہیں, ان کو اس پر خصوصی ایکشن لینا چاہیے. بالکل مفتی صاحب, خصوصی ایکشن لینا چاہیے, اور ہماری طرف سے یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ ان کے کان پر کچھ جوں رینگ سکے وہ یہاں پر پہنچے, لیکن 3 دن گزر چکے ہیں یہاں پر. چلیں ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے اس طرح کی مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن اب تو 3 دن گزر چکے ہیں, اور اسلام تو پھر یہ کہتا ہے کہ صفائی کتنی ضروری ہے. صفائی کو تو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے, اس کے باوجود 3 دن گزر گئے, اب تک کوئی صفائی نہیں ہوئی. اور پھر اگر مسجد کے اندر صفائی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ تو ایک انسان کو ذاتی طور پر اس کے جسم کی صفائی کا, اس کے گھر کی صفائی کا, محلے کی صفائی کا حکم دیتے ہیں. اور پھر مسجد میں تو آتے وقت ایک مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ جب آئے تو کپڑوں پر خوشبو لگا کر آئے, کپڑے صاف ستھرے پہن کر آئے, نہا دھو کر آئے. تو جب ایک مسلمان, ایک عام انسان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, تو اگر مسجد کو ہی اسی طرح نعوذ باللہ اس کے اندر اتنی گندگی آ جائے, اتنا پانی آ جائے, تو اس چیز کو شریعت کس طرح اور کس وجہ سے برداشت کر سکتی ہے؟ یقیناً بالکل ناقابل برداشت اور ایک ناقابل تحمل معاملہ ہے شریعت کی نظر میں. اور آپ حضرات نے جو کوششیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے, آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کی جانب سے یہ کوشش کی گئی. یقیناً یہ بہت ہی قابل تحسین اور قابل داد ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جانب سے اگر اس طرح کی ایشوز پر بات کی جاتی رہے اور بات اٹھائی جاتی رہے تو انشاءاللہ ایک مثبت تبدیلی ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکیں گے. اور میں مطالبہ کروں گا, درخواست کروں گا ذمہ دار حضرات سے کہ اس کا بھی انتظام کریں, اور بھی جہاں جہاں پر اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس کے لیے ضرور وہ کوشش کریں, اور اس کو ایک اپنا مذہبی اور منصبی ہر لحاظ سے اپنا ایک فریضہ سمجھیں. مفتی صاحب, سما اپنا کام اسی طرح کرتا ہے اور کرتا رہے گا. آپ نے ہمیں سراہا, بہت شکریہ آپ کا. یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, مسجد کے اندر کے مناظر ہیں. انتظامیہ کی نااہلی کا ایک اور پول کھلا ہے, اس بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الوقت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی, اور اس کے علاوہ وزیر بلدیات نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, ان کا بھی.